السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج ہم ایک بڑے اہم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں 23 مارچ 1940 سے۔ 1940 میں جب منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو جگانا ہے، ہمیں لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے ہوں گے۔ لوگوں تک بات چیت پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ٹریول کرنا پڑے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لکھنے پڑیں گی اور بہت ساری چیزیں چھپوانے پڑیں گی، اور یہ کام بہت لمبا تھا۔ اس دور میں یہ کام مشکل بھی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اور اس کے جتنے ساتھی تھے اس نے اس کو کہا کہ فنڈز جمع کریں۔ لوگوں نے اٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیکٹری تھی اس سے اسی وقت چندہ دینا شروع کر دیا، اور چندہ دینے کا سلسلہ جو شروع ہو گیا، لوگ چندہ جمع کرواتے اور پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ اس وقت پہلی صف کے بعد دوسری صف میں ایک لمبے قد کے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر کے اوپر لنگی سجائی ہوئی تھی اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا اور بڑے روبدار آواز سے کہا کہ سیکٹری صاحب، جتنا چندہ ان سب لوگوں نے مل کر جمع کر دیا، مطلب یہ کہ جتنا چندہ ان اگلی صف میں جو ان لوگوں نے جمع کیا ہے اتنا چندہ آپ میری طرف سے جمع کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور ان کے علاوہ باقی وہ لوگ جہاں موجود تھے وہ حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے نوجوان؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سوال نواب ممتاز دولتانہ سے ہی پوچھا، کون ہے یہ نوجوان جس نے اتنا بڑا فنڈ دیا ہے ہماری تحریک کو؟ دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ ملک امیر محمد خان نواب افقال آباد ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب دولتانہ صاحب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی کرسی چھوڑ دیں تاکہ میں ان کو آنر کے طور پر، عزت کے طور پر اپنے ساتھ بٹھا لوں، کیونکہ انہوں نے وہاں بڑا ڈونیشن دیا تھا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نوابوں کی پہچان جو ہے نا وہ ان کی جاگیریں ہوتی ہیں، ان کی سلطنت ہوتی ہے، وہاں ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ عزت نواب افقال آباد کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، وہ اس لیے دی گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈونیٹ کر رہے تھے، زیادہ حصہ دے رہے تھے، آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہے تھے۔ نواب افقال آباد جو امیر محمد خان کی زندگی میں ان کی پہچان، ان کی جاگیر نہیں تھی، ان کی نوابی نہیں تھی، ان کا کنٹرول نہیں تھا، بلکہ ان کی پہچان اپنی مٹی سے محبت اور ان کے اصول تھے۔ ملک امیر محمد خان 20 جون 1910 کو کالا باغ میں پیدا ہوئے تھے۔ نواب صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا شمار ملک کے سب سے بڑے جاگیرداروں کے اندر ہوتا تھا۔ یہ جو لنگی اس نے اپنے سر پر سجائی ہوئی تھی، یہ جو دستار سر پر تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، جب وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا جرمانہ دینا پڑا تھا اس دستار کی وجہ سے۔ انہوں نے جرمانہ دیا لیکن انہوں نے دستار کو نہیں چھوڑا۔ نواب صاحب کے پولیٹیکل کیریئر جو ہے نا وہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1956 میں۔ نواب امیر محمد خان 1956 میں الیکشن لڑے مغربی پاکستان کے ایک صوبائی اسمبلی کا، وہاں کامیاب ہو گئے، اسمبلی میں پہنچ گئے۔ مغربی پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو بنے تھے ان کا نام تھا نواب افتخار حسین۔ ملک امیر محمد خان کے علاوہ یہ وزیر اعلیٰ کسی کو نہیں ملتے تھے، بلکہ کسی کو ملنا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ نواب صاحب کو وزیر بنایا جائے، لیکن نواب صاحب نے انکار کر دیا۔ پھر سکندر مرزا کی جانب سے ان کو وزارت کی پیشکش ہوئی، جس نے اس کو بھی تاریخی جملوں کے ساتھ رد کیا۔ اب ذرا اس کی مزاج کو سمجھیں اور کس طرح کے انسان تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ٹکے ٹکے کے ممبر کے سوالوں کے جوابات دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کرو۔ وہ کسی کو یس بوس نہیں کہتے تھے، وہ کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے اور کسی کو جناب کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک رگ تھا۔ پھر ایوب خان صاحب نے کچھ عرصے کے بعد نظام حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ جنرل ایوب نے نواب خان صاحب کے تمام شرائط قبول کر لیے
ان کو پتہ لگا کہ صاحب ایک اچھا آدمی ہے، باہر سے پڑھا ہوا ہے، چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، قابل آدمی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو جنرل صاحب نے ان خان صاحب کے تمام شرائط جان لیے اور اپنے آپ خان صاحب کسی سے جواب نہیں دے ہوں گے، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، آپ خود مختار ہوں گے۔ اس کو مغربی پاکستان کا گورنری کا عہدہ دے دیا گیا۔ وہ کسی سے جواب دہ نہیں تھے، لیکن سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ اب ذرا ان کے طرز حکمرانی پر غور کریں۔ دیکھیں، نواب صاحب کی اس دور کے حکمرانی آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ایک مثال تھی۔ آج بھی عام آدمی ان کے طرز حکمرانی کی مثالیں دیتا ہے۔ منصب پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے خاندان کے اوپر پابندی لگا دی کہ خاندان کا کوئی شخص گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ان دور میں لاہور کے نزدیک 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کے دور میں لاہور کے اندر ایک 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا۔ نواب صاحب نے SSP کو بلایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر بچے کو بازیاب کر لیا جائے، بچے کو بازیاب کریں۔ لیکن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد پولیس ناکام ہو گئی اس بچے کو ڈھونڈنے میں۔ نواب صاحب نے اگلے دن پولیس کے تمام بڑے افسروں کے بیٹے اٹھوا کے انہیں کالا باغ بھیج دیا اور پھر یہ اعلان کروایا کہ جب تک وہ ان تمام افسران کے بچے کالا باغ میں رہیں گے، جب تک وہ اغوا ہونے والا بچہ نہیں ملے گا، تب تک افسروں کے بچے بھی گھر نہیں جائیں گے۔ اور یہ فارمولہ جو تھا وہ کام کر گیا اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر اغوا ہونے والا بچہ بازیاب کروا لیا گیا۔ اور یہ وجہ تھی کہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں اور ہر ایک مجھے جواب دہ ہوگا، اور اس طرح کا انصاف اپنے دور میں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1965 کے جنگ کے دنوں نواب صاحب کے بہت ایسے واقعات ہیں، ایسے کارنامے ہیں جو اس نے سر انجام دیے تھے۔ نواب صاحب نے اعلان کیا کہ جنگ کے دوران کوئی تاجر کوئی چیز مہنگا نہ بیچے، اگر کوئی بیچے گا تو ان کو جرمانہ کروں گا اور ہمیشہ کے لیے ان کا دکان سیل کروا دوں گا۔ جنگ کے دنوں ان کو خبر ملی کہ ایک تاجر مہنگے داموں سامان بیچ رہا ہے، تو وہ اسی وقت ان کے پاس گیا اور بغیر سکیورٹی کے تاجر سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم اپنی منمانی کرو گے؟ میرے موج سے تاوا آنے سے پہلے اگر سامان پہلے والے نرخ پہ نہیں لایا، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ بعد میں ایوب خان کے ساتھ ان کی سیاسی اختلافات شروع ہو گئے۔ بعد میں اس نے اپنے وزارت سے بھی استعفیٰ دیا اور اس کے بعد ان کے گھریلو مسائلوں کی وجہ سے ان کے گھر میں مسئلے پیدا ہو گئے، ان مسائلوں کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔